السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر میں بیٹی ہوئی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ میرے سسرال والے لڑکا چاہتے تھے۔ تبھی میں نے ایک نرس کو پیسے دے کر بچہ تبدیل کروا لیا اور اپنی بیٹی کی جگہ ایک بیٹا لے کر آ گئی تھی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، لیکن مجھے کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا کہ اچانک ایک دن ہمارے گھر 15 سالہ لڑکی ملازمہ کے روپ میں آئی۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی، اور جب اس کی کہانی سنی تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی میں اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، اور بات کرنے کے انداز سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی۔ مگر مجھے یہ سوچ حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ اگر وہ ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی تو اس کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو وہ لوگوں کے گھروں کام کاج کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ میں نے اس سے بہت بار اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے ہر بار ہی ٹال دیتی۔ اس کے ٹالنے کا انداز بھی اس حد تک خوبصورت ہوتا تھا کہ مجھے اکثر بھول جاتا کہ میں اس سے کیا جاننا چاہتی ہوں، لیکن میں ہر بار یہ ارادہ کر لیتی کہ میں اس کی حقیقت کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا کہ وہ مجھے ٹالتی رہی، جیسے میرے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتا ہی دی تھی، جس کو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام منائل ہے۔ میرا تعلق لاہور کے ایک پوش علاقے سے تھا۔ میں ایک خوبصورت اور ذہین ترین لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی بہت اچھی تھی، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر دولت کی ریل پیل، اور اس لیے میری زندگی ہمیشہ خوشگوار اور آرام دہ گزری تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر خواہش، ہر ضد پوری کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھے اسکولوں، کالجوں میں تعلیم دلوائی۔ انہوں نے کبھی بھی اس بات پر شرمندگی محسوس نہیں کی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھ پر فخر کرتے تھے۔ امی ابو نے مجھے ہمیشہ اچھے برے کی تمیز سکھائی تھی، اور ہر ایک کا ادب کرنے کی بھی تعلیم دی۔ جس طرح سے امی ابو نے میرا خیال رکھا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میری شادی بھی کسی ایسے گھر میں ہوتی جہاں پر میرا خیال رکھا جاتا اور جہاں کے لوگ میری قدر کرتے۔ اس لیے انہوں نے میری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ میری عمر نکلتی چلی جا رہی تھی، لیکن امی ابو کو کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ میں جہاں بھی جاؤں خوشیاں میری جھولی میں خود بخود آ جائیں۔ تب ہی امی ابو کو میرے مناسب ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ اس کا نام الیان تھا۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کے لوگ بڑے محبت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے۔ الیان اور ان کے والدین بھی مجھ سے بہت پیار محبت کرتے تھے، اور الیان بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ ویسے تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری کیا کرتے تھے، مگر میری ہر ضرورت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ الیان کا خاندان بہت زیادہ معزز تھا، اور ان کے امی ابو نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا اور بہت زیادہ عزت دی تھی۔ وہ بھی میری ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی جو مجھے الیان جیسا شوہر اور اتنا اچھا سسرال ملا ہوا تھا۔ میرے امی ابو بھی مجھے اپنے گھر میں خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر ایک دن الیان کی امی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور مجھے کہنے لگی، مناہل بیٹا، تمہاری شادی کے بعد ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ میں حیران تھی
کہ ان کو مجھ سے ایسی بھی کیا بات کرنی تھی جو وہ اتنی تمہید باندھ رہے تھے، مگر میں نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ امی جان سب ٹھیک تو ہے، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا تم ہمارے بیٹے کا اور ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کے ہاں ایک لڑکا ہو تاکہ ہماری نسل کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی تھی، لیکن میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرا دل کچھ بے چین سا تھا، لیکن میں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ سسرال والوں کا یہ مطلب صرف اپنے خاندان کی خوشی سے تھا، کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ خاص طور پر بیٹے کا ذکر ہی کیوں کرتے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اب اپنے پوتے یا پوتی کو دیکھنا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا تھا، میرے دل میں شک آ گیا تھا کہ شاید وہ لڑکا ہی چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ایک دن 1 سال کے بعد سچ ثابت ہو گئی تھیں۔ جب میرے ہاں پہلی بار بچہ ہوا تو وہ ایک خوبصورت سی معصوم سی بیٹی تھی۔ میں اس بیٹی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے لیے تو وہ ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن مجھے الیان کے امی ابو کی آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آ گئی تھی۔ انہوں نے تو آگے بڑھ کر میری بیٹی کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ الیان کی امی آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگیں، ہمیں توقع تھی کہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، مگر تم نے ایک بیٹی کو پیدا کر کے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میرا دل بہت دکھی ہوا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی میں ہی خوش ہوتی۔ میری تو وہ اولاد تھی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بیٹی تھی یا بیٹا۔ مجھے تو اس سے محبت تھی، کیونکہ وہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوش سمجھا تھا۔ الیان بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت محبت بھرا تھا، لیکن اس کے امی ابو کی باتیں اسے پریشان کرنے لگ گئی تھیں۔ دوسرے سال جب میں دوبارہ حاملہ ہوئی تو میرے سسرال کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ سب کی دعائیں اور خواہشیں یہی تھی کہ اس بار لڑکا ہو۔ میرے دل میں خوف تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل سکتا تھا۔ وہ سب جو مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے، ایک دم سے مجھے اپنی نظروں سے گرا سکتے تھے۔ میں یہی سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اگر اس بار بھی میرے ہاں لڑکا نہ ہوا بلکہ لڑکی ہی ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ کیا الیان بھی اس بار میرا ساتھ دے پائیں گے؟ الیان بھی میری پریشانی سے اچھی طرح واقف کار تھے، اس لیے وہ مجھے تسلی دیتے رہتے اور کہتے رہے کہ تم فکر مت کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا خوف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی تو سب سسرال والے مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ سب بہت زیادہ خوش تھے، ان کو پورا یقین تھا کہ اس بار میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گی، مگر میرا دل ڈر رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میں ان کی امیدوں پر پانی ہی نہ پھیر دوں۔ اس بار پھر سے وہی کچھ ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نواز دیا ہے، ڈاکٹر کی بات سن کر میرا چہرہ یکدم اتر سا گیا تھا۔ مجھے تو بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی ہوئی تھی، مگر سسرال والوں کا سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ وہ جو مجھ سے لڑکے کی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اگر ان کو بیٹی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے۔ وقت بہت کم تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آ گیا تھا اور میں نے پاس کھڑی ہوئی نرس کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اس نرس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اس کو اپنے سسرال والوں کی اس
آس امید کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ مجھ سے بیٹا چاہتے ہیں، لیکن میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کو اپنی مدد کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نرس نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا۔ مجھے ہر حال میں ایک لڑکا چاہیے تھا، تبھی میں نے نرس کے ہاتھوں میں کچھ پیسے رکھ دیے اور اس نے ایک نومولود لڑکا لا کر میری گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکا رنگ و صورت میں ہلکی سی سانولی رنگت کا تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس لڑکا چاہیے تھا اور وہ مجھے مل گیا تھا۔ جب میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہوا کہ میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے تو وہ سب بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ الیان کی امی نے تو میرا ماتھا چوم کر مجھے بے تحاشا پیار کرنے لگ گئی تھیں۔ الیان بھی بہت زیادہ خوش تھے اور وہ مجھے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم پریشان مت ہونا، تم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں اور ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ مگر میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں باقی سب سے تو جھوٹ بول سکتی تھی، مگر الیان کو میں حقیقت سے لا علم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت سی ہمت اکٹھی کی اور الیان کو ساری سچائی بتا ڈالی کہ میں نے تو ایک ہی بیٹی کو جنم دیا تھا، مگر سسرال والوں کے بارے میں سوچ کر میں نے ہسپتال میں ہی اپنی بیٹی کو کسی لڑکے سے بدل لیا تھا۔ الیان نے ساری باتیں سن کر اپنا سر تھام لیا اور ان کو مجھ پر بے تحاشا غصہ آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ الیان کو بیٹیوں سے اتنا لگاؤ تھا۔ تب وہ مجھے کہنے لگے، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ایسی بھی کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی تھی؟ بیٹی پیدا کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ مگر تب وہ بھی اپنے امی ابو کے برتاؤ کے بارے میں سوچ کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن بہت عرصہ وہ مجھ سے ناراض ہی رہے تھے۔ مگر میری مجبوری جانتے ہوئے بھی وہ آخر کار مان ہی گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا مجھے بھی اپنے اس بیٹے سے محبت ہو گئی تھی جس کو میں نے اپنی بیٹی کے بدلے ہسپتال سے لیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کا نام الیاس رکھا تھا۔ جب سے الیاس ہمارے گھر میں آیا تھا، الیان کے امی ابو کا رویہ زینب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ زینب سے بھی ویسے ہی پیار کرنے لگے تھے جیسے وہ الیان کو پیار کیا کرتے تھے۔ میں ان کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر سوچتی تھی، کیا دنیا کو بیٹوں سے اتنا ہی لگاؤ ہوتا ہے، جبکہ ہر مشکل میں تو ساتھ بیٹیاں ہی نبھاتی ہیں۔ مگر یہ اس ظالم دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کا مجھے سامنا کرنا ہی تھا۔ بہت سال گزر گئے تھے، میرے دونوں بچے بڑے ہو گئے تھے، تب میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مجھ سے سارے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے۔ الیان نے میری بات مان لی تھی اور مجھے ایک کم عمر بچی لا کر دے دی تھی جو سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد کیا کرتی تھی۔ اس کم عمر لڑکی کا نام آمنہ تھا، وہ بھی لگ بھگ الیاس کی عمر کی ہی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بے حد معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اس کو جتنی دفعہ بھی کہتی تھی وہ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتی تھی اور میرا ہر کام کرتی تھی۔ اس کے چال چلن سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت اچھے گھر کی لڑکی تھی اور اس کی پرورش بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔ میں آمنہ کو جب بھی دیکھتی تھی تو مجھے اپنی وہ بیٹی یاد آتی جس کو میں نے ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے الیاس کو لے کر آ گئی تھی۔ اس بات کو تو بہت وقت گزر چکا تھا، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کاش میں اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لے کر آتی، کاش میں اس وقت اپنے سسرال والوں کی کڑوی کسیلی باتوں کا سامنا کر لیتی تو مجھے اس طرح سے پچھتانا نہ پڑتا۔ ہو سکتا تھا کہ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ مجھے اپنے ہی بیٹے سے نواز دیتا۔ میں ہی ایک دم سے اتنی سخت دل ہو گئی تھی کہ اپنے ہی خون کو ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ آئی تھی۔ آمنہ ایک بہت ہی اچھی اور معصوم لڑکی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی بھی اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کے بارے میں
نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار اس بارے میں بازی کے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار میری بات کو بہت خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر اپنی اس بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ الیان بھی اس بات سے اچھی طرح واقف کار تھے کہ مجھے اپنی وہ بیٹی یاد آتی تھی، مگر وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں سارا قصور صرف اور صرف میرا ہی تھا۔ آمنہ کا چہرہ تو مجھے کسی بھی صورت اجنبی نہیں لگتا تھا، اس میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں کچھ گہری یادیں زندہ کر دیتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک خاص گہرا پن تھا جو میرے دل میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ میرے دل میں ایک اضطراب تھا جو مجھے بار بار اس لڑکی آمنہ کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آمنہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ہر حال میں اس کے ماضی کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ جب سے میرے گھر آئی تھی اس کا تو جیسے واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ ایک اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آمنہ کو بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکی تھی، کیونکہ میں اس کا بھی بالکل ویسے ہی خیال رکھا کرتی تھی جیسے میں زینب اور الیاس کا رکھتی تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت سی باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن اس روز اس پر میری نرمی کا اثر ہو ہی گیا تھا، اور تب اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت، اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا ہی دیا تھا، جو میرے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھی۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آمنہ نے مجھے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سنائی تھی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک ایسی جھونپڑی میں پایا تھا جو موسموں کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ میں ایک خانہ بدوش کے گھر رہتی تھی جو کبھی مجھے شہر میں اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے کر چلے جاتے تھے، اور جب کبھی میں کم پیسے لے کر واپس آتی تھی تو وہ مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ میرے ماں باپ تھے۔ اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہ کرتے۔ میں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میرے رونے پر بھی میرے ماں باپ کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اور تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو میں ایک کچرے کے ڈھیر میں سے ملی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر لیا تھا۔ جب سے مجھے یہ ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی تو میں نے اس جھونپڑے سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے اس جھونپڑے سے بھاگنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، اور میں ایک رات خاموشی سے چپ چاپ اس جھونپڑے سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ تب میں ایک بہت بڑی سی حویلی میں پہنچی تھی۔ وہاں کی چودرانی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے کپڑے پہناتی، میری ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں جوان ہوئی اس کا میرے حوالے سے ارادہ بدل گیا تھا۔ اس کی نیت میرے بارے میں خراب ہونے لگ گئی تھی۔ وہ مجھے کسی کو بیچنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بارے میں علم ہو گیا تھا تو میں اس عورت سے نظریں بچا کر بھاگ گئی تھی اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگ گئی تھی، مگر میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں کوئی اچھی خاصی نوکری کر کے اپنا خرچہ پورا کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کام کاج کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے آپ کا گھر ملا، اور یہاں پر مجھے وہ پیار اور وہ اپنائیت ملی جو مجھے کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں ملی تھی۔
اس لیے میں نے آپ کو کبھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں یا اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ میرے ماں باپ کون تھے، میں کہاں پر پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میرا ماضی تو میرے لیے بھی ایک گمنام حقیقت ہے۔ میں نے جیسے ہی آمنہ کی ساری کہانی سنی تھی، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا اور مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آنے لگ گیا تھا جس کو میں نے ہسپتال میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ان سب کی قصوروار میں ہی تھی جو حالات سے گھبرا کر اپنی معصوم ننھی سی بیٹی کو ہسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی، اور جیسی زندگی آمنہ گزار رہی تھی ویسی زندگی اس کا مقدر نہ بنتی۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ میری اس بیٹی کے نصیب میں بھی خوار ہونا ہی لکھا ہوگا، کیونکہ وہ تو بدقسمت بیٹی تھی جس کو اس کی اپنی ماں نے ہی اپنانے سے انکار کر دیا تھا، تو باقی زمانہ اس کو کیسے قبول کرتا۔ میرے دل میں احساسات کی ایک خوفناک لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میرا یہ عمل کتنا غلط تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح سے ایک جھوٹے اور غیر قدرتی زندگی میں جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے میرے دل بھر آیا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی کو ضرور ڈھونڈوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے آمنہ کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے اس پل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے آمنہ ہی وہ میری کھوئی ہوئی بیٹی تھی جس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ آئی تھی۔ میں نے آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی، اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کروں گی جیسے میں زینب اور الیاس کو پیار محبت کرتی تھی۔ میں اس کی بھی تربیت ویسے ہی کروں گی جیسی میں نے زینب اور الیاس کی کرتی تھی۔ میں اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار تھی اور اب میں نے زینب کو اس کی اصل شناخت واپس دلوانا چاہتی تھی، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جاتا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے سسرال کے سامنے یہ سچائی رکھی اور ان کو وہ سب بتا دیا کہ میں نے ان کو بتایا کہ دوسری بار ہسپتال میں نے جس کو جنم دیا تھا وہ ایک لڑکی تھی، نہ کہ وہ لڑکا جو انہوں نے سمجھا تھا۔ سسرال والے میری بات سن کر چونک گئے تھے اور اس وقت میں نے ان سے بھلائی کی توقع رکھی تھی کہ شاید وہ مجھے اور آمنہ کو قبول کر لیں گے۔ میرے سسرال والے میری سچائی سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ الیان کی امی کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی تھیں جیسے ان کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں تھا۔ الیان نے میرا ساتھ دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کی آواز میں بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا اور اب یہ جھوٹ جو سالوں سے میری زندگی کا حصہ تھا سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ تب الیان کی امی مجھ سے کہنے لگی، مناہل، یہ سچائی بہت کڑوی ہے، لیکن تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تم جانتی ہو کہ ہم بیٹیوں کے خلاف نہیں تھے، لیکن ہماری خواہش ایک وارث کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ تمہارے ساتھ بدل جاتا، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک بھی تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا تھا، امی جان، میں جانتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس وقت میں کمزور تھی۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر بیٹھی، اور اب یہ پچھتاوا مجھے ہر پل کھائے چلے جا رہا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ الیان کی امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ہم آمنہ کو اس گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بیٹی بھی ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگے تھے۔ میں نے آمنہ کو گلے سے لگا کر کہا تھا، چاہے آپ لوگ قبول کریں یا نہیں،
آمنہ میری بیٹی جیسی ہے، میں اسے اس گھر میں اپنی بیٹی کے طور پر رکھوں گا۔ تب الیان نے بھی میرا ساتھ دیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے، امی جان اگر مناہل نے غلطی کی تھی تو ہم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ آمنہ تو بے قصور ہے، اگر ہم نے اسے دھتکار دیا تو یہ تو اور بھی بہت بڑا ظلم و ستم ہوگا۔ سب سسرال والے آمنہ کو میرے ساتھ رہنے دینے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھی کہ آمنہ میرے ساتھ تھی اور میں نے اس بچی کی زندگی کو خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ آمنہ میرے گھر میں ہی رہنے لگ گئی تھی اور میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا تھا۔ میں نے زینب اور الیاس کو بھی سب سچ بتا دیا تھا۔ الیاس کو شروع میں یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن زینب آمنہ فوراً میرے قریب آ گئی تھی۔ اس کو تو جیسے ایک بہن مل گئی تھی، وہ آمنہ کو اپنی بہن ہی سمجھتی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان محبت بڑھتی چلی گئی تھی۔ آمنہ نے اپنی تعلیمی سفر کو دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ دے دیا تھا جو میں اپنی زینب کے لیے سوچا تھا۔ وہ جلد ہی اپنی محنت اور قابلیت سے سب کے دل جیتنے لگی تھی۔ سسرال والوں کا رویہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ نرم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے سسرال والے مجھ سے ناراض رہے تھے کہ میں نے آمنہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے سسرال والوں کی یہ ناراضگی پہلے ہی مول لے لی ہوتی، تو آج مجھے اپنی بیٹی سے اس طرح سے ہاتھ دھونا نہ پڑتا اور وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم آمنہ میری ہی بیٹی ہے یا نہیں، لیکن میں اس کی تربیت اپنی ہی بیٹی کی طرح کر رہی ہوں، تاکہ کل کو اگر میری بیٹی کسی کو بھی ملے تو اس کی بھی تربیت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔